नाजरीन, आज हम आपको अपने इस खुसूसी व्लॉग में एक बहुत अहम माशरती मसले से रोशनास कराएंगे। तशद्दुद, वायलेंस, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। हम अपने इर्द गिर्द इसको बहुत आम देखते हैं। इसकी नफ्सियाती वजूहात क्या है, कैसे ये लोगों में फैलता है और कैसे ये हमारे फर्द और माशरे को। अगर हम एकेडमिक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम कहते हैं कि वायलेंस जो है ये किसी को फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली या इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाने की शौरी कोशिश है। इसके मानी ये हुआ कि जब हम सोच समझकर किसी फर्द की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे जज्बाती तौर पर कोई शॉक या झटका देते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि वो नफ्सियाती तौर पर डैमेज हो, तो इस चीज को हम वायलेंस या तशद्दुद का नाम। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान पागल हो गया। खासतौर पे 21वीं सदी जब से तुलू हुई तो हमने हर तरफ तशद्दुद के, खूनरेजी के, कत्लेआम के मनाज़र देखे। आपका पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया इससे भरा हुआ। कोई दिन नहीं जाता जब दुनिया के किसी न किसी खत्ते से हमें तशद्दुद के वाकयात की रिपोर्ट नहीं मिलती, जिसमें सैकड़ों, हजारों लोग कत्ल नहीं होते, जख्मी नहीं होते, अपनी जायदाद से महरूम नहीं। फलस्तीन, कश्मीर, ये तो सामने की बात। पाकिस्तान में भी आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। इसके अलावा भी यूक्रेन की वार हो या अफ्रीका या लातिनी अमेरिका के किसी मुल्क में बढ़ता हुआ तशद्दुद, ये सारी बात क्या कम्युनिकेट कर रहा है? क्या इंसान पहले से ज्यादा जा रहे हो? ऐसी बात। एक बात तो समझने की ये है कि ये जो एग्रेशन है, जो डायरेक्टली रिलेट करती है वायलेंस के साथ, ये इंसान में इनेट है। इंसान ही में नहीं, तमाम मखलूकात में ये कुदरत ने रखा है कि वो अपनी बका के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, जो साइंस के तालिब इल्म है उन्होंने पढ़ा भी होगा। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अमीबा कहते हैं। ये पानी में होता है और जब इसे महसूस हो कि पानी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके लिए खतरा बन सकता है, तो ये अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव खोल बना लेता है और फिर उस खोल में जो दिनों, हफ्तों जिंदगी गुजारता है। ये सेल्फ डिफेंस है। इससे ऊपर आ जाए, यानी वो एनिमल तो एक तरफ रहे जो इनको हम कार्निवोरस कहते हैं, जो गोश्तखोर है। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि मुर्गी जैसा मासूम सा जानवर भी अगर अपने खंभ फैला ले तो वो बड़ी शिद्दत से लड़ाई करता है? हमारे कई इलाकों में मुर्गे लड़ाना तो एक खेल भी समझा जाता है। इससे के अलावा और ले लें, बकरे हैं, भेड़े हैं, इनमें भी लड़ाई झगड़ा होता है। उसके मानी ये है कि ये जो अग्रेशन है, ये जो जहरियत है, ये बुनियादी तौर पर सेल्फ डिफेंस का एक टूल है जो कुदरत ने तमाम मखलूकात को दिया है कि वो अपनी जिंदगी के लिए जदोजहद करें। अब इस मानों में तो ये हमारे अंदर मौजूद है, ये कभी भी इंसान से खत्म नहीं हो सकती। दूसरी बात, अब इस टूल का वो इस्तेमाल जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के, ये मनफी है। यानी आप अपनी जिंदगी की बका के लिए लड़ते हैं, ये आपका हक है। सारी दुनिया में कानून, मज़ाहिब, फलसफी इस बात की निगेशन नहीं कर सकते कि आपको अपने जिंदा रहने के हक के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है या आप उससे दस्तबरदार होते हैं। और सारी दुनिया में कभी भी इस बात की हिमायत नहीं है कि आप दूसरों पर तशद्दुद करें। अब ये तशद्दुद एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर हो सकता है। एक माशरे में रहते हुए लोग मजहब, जुबान, जात पात के नाम पर एक दूसरे पर तशद्दुद करते हैं।
ایک ملک دوسرے ملک پر کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو فتح کر لیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا جینا اچیرن بنا دیتا ہے۔ اب جو ہم گزشتہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا فلسطین میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو خیر ایسی کوئی نئی بات نہیں، وہ تو 1948 سے چل رہا ہے، یہ دوسری کی کنٹینویشن ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسے نہتے انسانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہاسپٹلز پہ بمباری کی، اسکولز پہ بمباری کی گئی۔ وہ انٹرنیشنل ورکر جو امداد ایڈ کے لیے آئے تھے، مدد دینے کے لیے آئے تھے، خوراک دینے کے لیے آئے تھے، ادویات دینے کے لیے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ورلڈ کچن ایک آرگنائزیشن ہے، ایک حملے میں اس کے 7 ورکرز کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ حال یہ ہے کہ اس تشدد کی کوئی جسٹیفیکیشن آپ نہیں کہہ سکتے اس سے، یہ ہوس ہے، یہ دوسروں کی چیز کو ہتھیانے کا کی خواہش ہے، اور بدقسمتی سے یہ بھی انسان کی۔ اب اس پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ اس پہ قابو پایا جاتا ہے مذاہب کی تعلیمات، ان فلسفوں کے ذریعے جو انسان کو سکھاتے ہیں کہ انسان اس دنیا پر اکیلا نہیں ہے، بطور اسپیسیز بھی اور بطور فرد، اور جتنا اس کا حق ہے زندہ رہنے کا، اتنا حق ہی دوسری اسپیسیز، دوسرے افراد کا۔ تو جب ہم یہ مان لیں کہ دوسرے کو زندہ رہنے کا حق ہے، وہ بھی ہماری طرح فرد ہے، چاہے اس کی جلد کا رنگ ہم سے مختلف ہے، اس کا مذہب ہم سے مختلف ہے، اس کی زبان ہم سے مختلف ہے، اس کی نیشنلٹی ہم سے مختلف ہے، اس کو وہ معاشیات میں ہم سے کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن اس کا انسان ہونے کا حق۔ تو یہاں سے پھر تہذیب کا، کلچر کا، اخلاقیات کا آغاز۔ اب انسان کے اندر یہ جبلت تو بڑی پرانی ہے اور اخلاقیات کے لیے جدوجہد بھی کوئی نئی بات نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان دونوں کے درمیان ایک ٹسل، ایک کشمکش چلتی ہے، اور تاریخ کے بعض ادوار ایسے آتے ہیں کہ جس میں کلچر اور سیولائزیشن کے عناصر کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسانی جبلتیں موزوں ہو ہیں، اور وہ پھر ہر حالت میں اپنی ڈومینیشن چاہتے ہیں۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، اور میں گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اس نے وہ بانڈنگ جو 20ویں صدی میں انسان بات تھی اس کو توڑا، لیکن اس کے ساتھ یہ کوئی نئے بانڈنگ پیٹرنز ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ سے ساری دنیا آپ کو ایک کشمکش میں، ایک خلفشار میں دکھائی دے۔ انسان تشدد کے بغیر رہ سکے، اس کے بارے میں کوئی دوئی رائے نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے آپ کو ہر وقت متشدد ہونے کی ضرورت نہیں، اور جیسے اب ہم اپنی زندگی کو بہت کمفرٹیبل بنا چکے ہیں، ہم جنگلوں میں نہیں رہ رہے ہیں، غاروں میں نہیں رہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت خطرہ ہو کہ ہماری جان چلی جائے گی، لیکن اب ہمارے لیے ہمارے نفسیاتی رویے، ہمارے جذبے، ہماری ذہنی ساختیں یہ زیادہ اٹیک ان پہ ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جان سے مارا جائے، جب آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی تشدد ہے، وہ بھی آپ کو خوف میں، ڈر میں مبتلا کرنے کے۔ اب یہ دیکھیے کہ نیا زمانہ نئے مظاہر پیدا کرتا، نئی ٹیکنالوجی نئی چیزوں کو سامنے لاتی، نئی تھریٹ سامنے لاتی۔ اب یہ ٹیکنالوجی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ٹیکنالوجی تو آپ کو پازیٹیولی بھی مثبت انداز میں بہت کچھ دیتی ہے۔ مثلا میں اس لیپ ٹاپ اور اینڈرائڈ فون کے ذریعے ساری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتا ہوں، علمی معاملات میں جڑ سکتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس، اسلامک سائیکالوجی کانفرنس میں شرکت یہیں بیٹھے بیٹھے کی، اور اس میں امریکہ سے لوگ تھے، رشیا سے لوگ تھے، انڈونیشیا میں وہ منعقد ہوئی تھی، ساؤتھ افریقہ کے پارٹیسپینٹ تھے، انڈیا، پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لوگ وہاں موجود، فلسطین سے وہاں لوگ آئے تھے۔ اب یہ اس بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے
منفی کام کیا. اگر آپ اس ٹیکنالوجی سے منفی کام لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں, جیسے ڈارک ویبس ہیں وہ انسانی زندگی سے کھیل رہی ہیں, تو یہ منفی چیزیں غلط ہیں. تو انسانی زندگی جو ہے ہماری سوشل لائف خاص طور پر, اس میں منفی اور مثبت دونوں طرح کے عناصر موجود ہیں. بطور اچھے انسان کے, بطور اچھے مسلمان کے, ہم معاشرتی زندگی میں کے اچھے پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں. اپنے ارد گرد کوئی منفی عناصر نظر آتے ہیں تو اس سے خود وائلنس کریٹ کریں, خود اپنے اندر برداشت کریں. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ یار وہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تم برداشت کرو. یہ صحیح فلسفہ نہیں ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ کمزور ہے تو وہ برداشت کرے گا, اور اگر وہ تگڑا ہے تو وہ زیادتی ہونے نہیں دے گا. تو برداشت کس کو کرنا ہے؟ جو طاقتور ہے, جو تگڑا ہے, جو انتقام لے سکتا ہے, جو اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے, جو تشدد کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرتا. تو وہ اچھا انسان ہے, وہ اعلیٰ انسان, اور اعلیٰ انسانوں سے اچھے معاشرے میں. شکریہ.